پاک نظری کی تعلیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غیر عورت پر دوسری بار نظر نہ ڈالنا، کیونکہ پہلی نظر جو اچانک پڑ گئی اس کا کوئی حرج نہیں، البتہ دوسری مرتبہ قصداً نہ دیکھو۔ ترمذی۔ اب نفسیات کو دخل ہے۔ میرے ذہن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مخاطب بنانے کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمانے کے بعض جاہل صوفیوں کا حال معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلوں کے تمام بزرگان دین کے پیشوا ہوں گے، تو اس خصوصیت سے اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صوفیاء کے پیشوا کو اجنبی عورت پر نظر ڈالنے کی اجازت نہیں، تو اے جہل صوفیوں، کیا تمہارا مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پرہیزگار صحابی سے بھی بڑھ گیا؟ ان کو دوسری مرتبہ نظر کرنی جائز نہیں، اور تم غلط طریقہ پر سلسلہ کو بدنام کر کے اپنی مریدنیوں کے ساتھ تہجد پڑھو اور ان کو کہہ سکو کہ ہم ان کے مرشد باپ کی مان ہیں۔ ٹانگیں دباؤ تف ہے ایسے پیروں اور ایسے مریدوں پر جو کہ اپنی بہو بیٹیوں کو بے حجاب ان کے سامنے کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اجنبی عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، کیونکہ عورت کے جسم کا مرد کے جسم سے لگنا ظلم ہے۔ جو ہی بدن سے بدن لگا کرنٹ دوڑا۔ کیا نعوذ باللہ اس زمانے کے جاہل پیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ پرہیزگار ہے؟ حرام کاری کیسے رک سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن عورتوں کے خامند باہر گئے ہوئے ہوں ان عورتوں کے پاس علیحدگی میں نہ جاؤ، کیونکہ شیطان ان کی رگ رگ میں اپنا اثر کیے رہتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی شیطانی اثر ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، داؤ تو مجھ پر بھی چلتا ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا، میں اس کے اثر سے محفوظ رہتا ہوں، وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اب سوچنا چاہیے کہ جب شیطان اللعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی پر بغیر اثر کیے نہیں چوکتا، تو آج کے جاہل پیر یا ہمارے نوجوان اس کے اثر سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ حدیث میں آیا ہے، عورتیں شیاطین کے پھندے اور جال ہیں، ان کے ذریعے مردوں کو پھنساتے ہیں۔ پاک نظری کا ثمرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس مسلمان کی کسی اجنبی عورت کے حسن و جمال پر نظر پڑی، اس نے محض اللہ کے لیے اپنی نظر نیچی کر لی، تو ایسے ایماندار مرد کو اس کے بدلے میں ایسے عبادت نصیب ہوگی جس کی حلاوت اور شیرنی اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اگر حسن و جمال کا نظارہ کرنا ہو تو اپنی بیوی کو دیکھے، اور یہ ایسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ آپ کی نظریں صرف اپنی بیوی کے لیے مخصوص ہوں، اور یہ ممکن ہے کہ شادی سے پہلے بیوی کو دیکھ کر پسند کر لیا جائے اور پھر حسب پسند شادی کی جائے، لیکن آج کل لڑکیوں کے ولی ان کو اتنا چھپا کر رکھتے ہیں کہ سسرال والوں کو ان کی ہوا ہی نہیں لگتی۔ اسی وجہ سے تو بعد میں خرابیاں پڑتی ہیں۔ پھر کیوں نہ لڑکوں
اور لڑکیوں کا رشتہ کرنے سے پہلے آپس میں دکھایا جائے تو عورت اور مرد کی زندگی ہمیشہ کے لیے اچھی طرح گزرے۔